کو آگے بڑھاتے ہیں۔ اب اس کے بعد میں تقریر کرنے کے لیے کہکشاں خانم بنت ارشاد خان صاحب کو دعوت دیتا ہوں کہ وہ تعلیم کی اہمیت و کردار پر تقریر پیش کریں۔ الحمدللہ الذی وقف وسلام علی عبادہ الذین اصطفى اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وعلم آدم الاسماء كلها وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم العلم نور وقال النبی صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم و مسلمۃ۔ ہم سے تاریخ ہے تاریخ کا عنوان ہم سے تاریخ ہے تاریخ کا عنوان وقت بھی جانتا ہے وقت کی پہچان ہم سے الجھو گے تو انجام برا ہوگا ہم سے الجھو گے تو انجام برا ہوگا رب کعبہ کی قسم صاحب ایمان ہم۔ جناب صدر، مہمان خصوصی، قابل احترام اور بزرگوں اور دوستوں اور میرے پیارے ہم مکتب ساتھیوں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج کے سالانہ اجلاس میں بندی کا موضوع سخن ہے مدارس و مکاتب کی اہمیت و کردار۔ سامعین محترم، اس امت کی رہبری و رہنمائی کے لیے پہلا مدرسہ جو قائم ہوا وہ غار حرا تھا، جس کے معلم اول رب کائنات، متعلم اول رحمت کائنات، واسطہ اول جبریل امی، کتاب اول قرآن کریم اور مخاطب اولین صحابہ اکرام کی جماعت تھی۔ سامعین محترم، لوگوں کا عام خیال یہ مدرسہ ایک مخصوص چار دیواری کا نام ہے، مدرسہ ایک شاندار عمارت کا نام ہے، مدرسہ پرچیز ہاسٹل اور پرکشید درسگاہوں کا نام ہے۔ اسی لیے وہ یہ سمجھ بیٹھے ہیں اگر مدرسے کی عمارت کو گرا دیا جائے تو مدرسہ ختم ہو جائے گا، لیکن میں اس خیال کی پرزور تردید کرتی ہوں۔ سامعین محترم، مدرسہ اینٹ ریت پتھر کے ڈھیر کا نام نہیں، مدرسہ مزین و مدین کمروں کا نام نہیں۔ اگر ایسا ہوتا ہم ان استادوں سے چبوترے کو مدرسہ نہیں کہہ سکتے جہاں بیٹھ کر تعلیم حاصل کرنے والے لوگوں کو اصحاب صفہ کے نام سے یاد کیا جاتا ہے۔ اگر ایسا ہوتا تو ہم دیوبند میں انار کے درس کے سائے کو مدرسہ نہیں کہہ سکتے جہاں محمود نامی استاد نے محمود نامی شاگرد کو تعلیم دے کر ہزاروں مدرسے کی بنیاد رکھی تھی۔ تو پھر آپ مجھ سے پوچھ سکتے ہو اگر ان چیزوں کا نام مدرسہ نہیں تو مدرسہ کیا ہے؟ میں عرض کرتی ہوں مدرسہ وہ ہے جہاں انسان کو انسان بننے کی تعلیم دی جاتی ہے، جہاں اسے زندگی گزارنے کا ڈھنگ سکھایا جاتا ہے، جہاں علم کی شمع اس کے سینے میں روشن کی جاتی ہے، جہاں اسے اعلیٰ اخلاق و آداب سکھائے جاتے ہیں۔ سامعین محترم، دور حاضر میں ان دینی مدارس و مکاتب کا جائزہ لیتے تو فوراً ذہن کے گلیوں میں یہ سوال گردش کرنا شروع کر دیتا ہے کہ ان دینی مدارس و مکاتب کا کیا کردار ہے۔ تو میں آپ کو بتلاتی ہوں ان دینی مدارس و مکاتب کا کیا کردار ہے۔ تو سنیں، غور سے سنیں، اگر آج یہ دینی مدارس و مکاتب نہ ہوتے تو آپ کا نکاح پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا۔ اگر آج یہ دینی مدارس و مکاتب نہ ہوتے تو آپ کا جنازہ پڑھانے والا کوئی نہ ہوتا۔ اگر آج یہ دینی مدارس و مکاتب نہ ہوتے حقوق والدین کو بتانے والا کوئی نہ ہوتا۔ اگر آج یہ دینی مدارس و مکاتب نہ ہوتے حقوق زوجین کو بتانے والا کوئی نہ ہوتا۔ اگر آج یہ دینی مدارس و مکاتب نہ ہوتے وراثت کے تقسیم کا علم کوئی نہ بتاتا۔ اگر آج یہ دینی مدارس و مکاتب نہ ہوتے قوم اسمبلی میں ناموں سے رسالت اور ناموں سے صحابہ کی لڑائی کوئی نہ لڑتا۔ اگر آج یہ دینی مدارس و مکاتب نہ ہوتے تو دعوت و تبلیغ کی محنت کرنے والا کوئی نہ ہوتا۔ اگر آج یہ دینی مدارس و مکاتب نہ ہوتے تو خانقاہوں میں اللہ اللہ کا نام نہ گونجتا۔ اگر آج یہ دینی مدارس و مکاتب نہ ہوتے تو آپ کے بچوں کو صحیح دین کی
मदरसा चंद अफराद मिलकर बनाते हैं और मदरसा कई अफराद को बनाता है। शायर मशरिक अल्लामा इकबाल रहमतुल्लाह अलैह, जिनकी जिंदगी का अक्सर व बेशतर हिस्सा कॉलेज यूनिवर्सिटी में गुजरा, जिनकी कलंदर निगाह कितनी हकीकत शनाख्त के फरमाया, इन मकतबों को इन हालात में रहने दो, इन मुसलमानों के बच्चों को इन मदारिस मकादिम में पढ़ने दो। अगर ये मदारिस मौलाना रहेंगे तो क्या होगा? जो कुछ होगा उसे मैं अपनी आंखों से देख आया हूँ। अगर आज ये बड़े सगीर के मुसलमान इन दीनी असर से महरूम होंगे तो बिल्कुल